وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 125 آیت نمبر 151. آج کا موضوع: کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا. اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 151. لفظی ترجمہ: کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح بھجوایا ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری احکامات تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہاری باطنی پاکیزگی کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی کتاب کی تشریح اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں بتاتا ہے وہ باتیں، سکھاتا ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے تھے. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے، اور اس میں رسول کی
جو ڈیوٹیاں ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ ڈیوٹیاں جو ہے ایک اس قسم کی ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے. یعنی اگر آپ پوچھیں کہ بھئی یہاں پہ یعنی اس کا ربط کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو آیت کا آغاز ہے وہ کما سے ہوا ہے، جس طرح ہم نے بھجوایا تم میں رسول تم ہی میں سے، یعنی جس طرح. تو جس طرح اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بات جو گزشتہ تھی اسی سے یعنی جڑی ہوئی ہے بات، کہ بھئی یہ بات تھی اسی طرح یہ بات ہے. اور بات ہو رہی تھی قبلے کی، اور قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلے اتم نعمتی علیکم، یعنی یہ سب اللہ، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا، اور لیکن آج کے لیے میں نے یہ بات ٹھہرا رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، دیکھیں ایک تو انسان کی ظاہری ضروریات ہوتی ہیں، یعنی زندگی کے لیے، ظاہری زندگی کی بقا کے لیے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذاتی جسمانی مادی ضروریات ہیں وہ کس طریقے سے پوری کی ہیں. یہ ایک طویل فہرست ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم گننا چاہو میری وہ نعمتیں تو تم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جناب کوئی ایک عجیب سی داستان ہے نعمتوں کی، اور میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں. سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھنڈی، توری، یہ ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، دھنیا، مرچ، پودینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بروکری، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی؟ بتائیں کون سا جانور ہے ایسا؟ کمال ہے. آپ سوچے تو اس بات پہ. پھر سبزیوں دے، پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، انواع اقسام کے میوے ہیں. پھر ڈرائی فروٹس آپ دیکھ لیں، یہ پستہ ہے، یہ بادام ہے، یہ کاجو ہیں، یہ خشک انگور ہیں، یہ مطلب ایک طویل اقسام ہے. ظاہر ہے کہ وہ پھر خشکی کیے جاتے ہیں، جو گیلے ہوتے ہیں وہ پھر ڈرائی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں. دیکھیں اس میں ایک سارا ایک مضمون ہے نصیحت کا. ایک تو اپنی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر اور مجھ پہ کی ہیں اس کا آپ احساس کریں. ہمیں تو ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی ناشکری کر رہے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اس کا انکار کر رہے ہیں. عملی طور پہ ان نعمتوں کو ہم ایک تو ضائع کر رہے ہیں، بے جائے استعمال کر رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں سامعین اکرام. یعنی اس میں کوئی خالی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یعنی اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ سب سے دیکھیں جو بڑی نعمت ہے وہ آکسیجن کی ہے. چاند پہ آپ چلے جائیں آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی. زہرہ پہ چلے جائیں، مریخ پہ چلے جائیں، عطارد پہ چلے جائیں، مشتری پہ چلے جائیں، آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی. آپ کو پانی نہیں ملے گا، آکسیجن نہیں ملے گی. یہ تو آپ کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، آپ کی زندگی قائم و دائم رکھنے کے لیے. پھر ہماری ظاہری جو نعمتیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ گن نہیں سکتے. آپ کو یعنی اس کا احساس ہی نہیں ہے. کسی نعمت کا نہ احساس ہے ہمیں، اور نہ اس کو ہم بجائے استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نقطہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعمتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں شکر اور کفر، ناشکری اور شکر گزاری. شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ آپ نعمت کو بجا استعمال کریں، منعم کا احساس کریں، نعمت کو بجا طور پہ استعمال کریں اور نعمت کا شکریہ ادا کریں زبانی طور پہ بھی. یہ شکر کا طریقہ ہے. لیکن نہ تو ہمیں منعم کا احساس ہے، نہ نعمت کو بجائے استعمال کر رہے ہیں، نہ زبان سے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ ناشکری ہے، کفر. اس کو یعنی کفر، شکر
ومن شکرا ومن کفرا، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ناشکری اور شکر گزاری کی روش۔ ہماری تو حالت بہت زیادہ بری ہے سامعین کرام، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج کا جو مضمون ہے کما ارسلنا فیکم، یہ رسولاً، یہ میں آپ کو وہ ربط بتا رہا تھا کہ ربط ہے گزشتہ مضمون سے، اور گزشتہ مضمون میں لأتم نعمتی علیکم، یہ قبلہ اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے، یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میری نعمتوں کی تکمیل کے لیے میں نے تمہارے لیے اس قبلے کا تعین کر دیا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ پھیل لو مسجد حرام۔ خانہ کعبہ بنانا، اور اس کی بنا جو ہے تفصیل میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادیں دیکھ کے وہ بنایا۔ تو دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جہت ہمارے لیے مقرر کر دی ہے رخ کرنے کے لیے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ تو رخ ہے اللہ ہمارا، رخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ بہرحال یہ آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام کے رسول کی جو آمد ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ہماری بڑی نعمت، جس طرح خانہ کعبہ جو ہے، یعنی خانہ کعبہ اے مسلمانوں، یہ ربط اگر میں فقروں میں ایسے جوڑوں گا، یعنی دونوں آیات کا یا پچھلے مضمون سے، کہ اے مسلمانوں دیکھو میں نے خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کر دیا، جس طرح کہ میں نے تمہیں بھجوایا ایک رسول جو تم ہی میں سے تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا، اس طریقے سے یہ مضمون جڑے گا سامنے، کما ارسلنا، یعنی جس طرح میں نے تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ ایک جہد بنا دیا تاکہ میں اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دوں اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، اسی طرح میں نے تمہیں ایک اور نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، اور تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے تھا، اس کو میں نے رسول بنا کے تمہاری طرف بھجوایا ہے۔ اب اس کی 4 ڈیوٹیاں ہیں کہ یتلو علیکم آیاتنا، اس آیت میں تو یعنی 5 ہے، لیکن بنیادی طور پہ 4 ہی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یعنی رسول دیکھیں کیا چیز لے کے آتا ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ رسول کیا چیز لے کے آتا ہے؟ رسول آپ کو خزانے کا نقشہ بتاتا ہے، سبحان اللہ، رسول آپ کو وہ پوشیدہ خزانے کا نقشہ لے کے آتا ہے، اور یہ میں نے اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے یہ الفاظ میں ادا کر رہا ہوں سامعین کرام۔ تو وہ پوشیدہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ رسول وہ پوشیدہ خزانے تک پہنچنے کا نقشہ لے کے آتا ہے، قرآن وہ نقشہ ہے اور رسول کی ذات جو ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے، وہ اس یعنی وہ ایک عملی نمونہ ہے، ایک وہ اس نقشے پہ چلنے کا یا اس راستے کا ایک عملی نقشہ بتاتا ہے۔ قرآن تحریری نسخہ ہے، اور رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہے عملی نسخہ ہے، عملی راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک میں نے ضمنی بات کر دی۔ ہمیں تو دیکھیں احساس ہی نہیں ہے کہ رسول کے فوائد کیا ہیں، رسول آتا کیوں ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کچھ بھی، نہ ہم سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک باطل کو منزل بنا لیا اپنی، اب دیگر تو منزل تو ہم جاننے ہی نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا جو ہے یعنی ایک یونیورسٹی ہے، اس میں داخلہ لے لیتا ہے ایک شعبے میں، اور اسی میں وہ دلچسپی لیتا ہے
اور اسی شعبے میں داخلہ لے لیا ہے، اسی میں اس نے دوستیاں بنا لی ہیں۔ یونیورسٹی میں تو کو ایجوکیشن ہوتی ہے نا، تو یہ تو سارے مطلب ایسے بنا کسی تربیت کے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، تعلقات ہو جاتے ہیں، دوستیاں ہو جائیں، گانٹھ لیتے ہیں اور پھر جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکے نے ایک شعبے میں داخلہ لے لیا ہے، لیکن جب وہ اس شعبے تک جاتا ہے تو راستے میں ایک بہت بڑا شعبہ اسے نظر آتا ہے، وہ بھی اسی یونیورسٹی کا ہے لیکن وہ کسی اور شعبے سے تعلق ہے اس کا، لیکن وہ اس کے راستے میں ہے۔ اب وہ شعبے کو دیکھ تو لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے، لیکن اس شعبے کے نہ اندر جاتا ہے نہ جانا چاہتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس نے، یہ بات میں بڑے پتے کی کر رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیں تو دین پہ تو ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ دین کے سوچنے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ دین کے بارے میں مخلص ہوں، چاہتے ہوں دین اسلام کو۔ ہم دین اسلام کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بڑوں میں بہت، یعنی یہ ناظرہ تو ابھی زیادہ رواج ہو گیا ہے، لیکن ہم سے جو بڑے تھے، ہم نے ایک نسل دیکھی ہے جو کہ غلامی کے دور میں بڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ ان کو قرآن کی تلاوت ناظرہ بھی نہیں آتا تھا۔ میں ذاتی طور پہ ایسی محفلوں میں گیا ہوں کہ سپارہ ان کو جب دیا جاتا تھا قرآن خوانی کے لیے تو وہ کہتے تھے بس میں پڑھ رہا ہوں، یا اس میں بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو سپارہ لے لیتے تھے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں آتی تھی تو ہر سطر پہ انگلی رکھتے، بسم اللہ کا ختم کر لیتے تھے، ہر سطر پہ بسم اللہ کا ختم۔ تو یہ ہماری مثال ہے، اور یہ کچھ ایک صدی کا مسئلہ نہیں ہے سامنے کرم، یہ صدیوں کا مسئلہ ہے کہ ترک قرآن کے ہم بہت بڑے مجرم بن گئے، اور ہماری مثال جو ہے وہ اس گدھے کی سی ہے جو جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا تو ہوتا ہے لیکن اس کو کک خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے۔ اب قرآن عظیم الشان کی کتاب، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کون کون سے موتی اور جواہر ہیں، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نے تو ایک شعبے میں داخلہ لے لیا ہے اور وہ دنیا کا شعبہ ہے۔ اب قرآن تو ایک نئی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے، اور وہ دنیا بہت وسیع ہے، اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن کے عجائبات ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے تو عجائب اور غرائب ختم ہی نہیں ہو سکتے سامنے کرام، لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے دنیا کے چھوٹے سے شعبے میں داخلہ لے لیا ہے اور اسی میں ہم نے اپنی کامیابی دیکھ لی ہے۔ بہت بڑے بڑے جو، یعنی آپ دیکھ لیں ایسے دانشور آپ کو مل جائیں گے، اور ویسے ہوشیار آدمی کہ بڑا ہوشیار ہے، اور یہ وہ 23 مارچ کو ایک محفل سجتی ہے نا، اس میں سول اعزازات دیے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان لوگوں میں کون شامل ہے، کوئی گویہ ہے، کوئی ڈانسر ہے، اور کوئی ایکٹر ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب اور کیا، کوئی ظاہری کوئی انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں نام پیدا کیا ہو، یہ میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کی فرما برداری یا تقوی والوں کو کوئی اعزاز دینا ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ لوگوں کو دیکھ لینا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو رسول کے متعلق جو سوچ ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کے ہمیں بھجوایا ہے، اس کے متعلق نہ تو ہم نے سوچا ہے نہ ہم نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے، لیکن اس میں 4 ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ ان کی بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں وہ اس خزانے کا نقشہ پیش کر کے پڑھ کے سنائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہارا تزکیہ کرے، ویزکیکم،
اب یہ تزکیے کا جو معاملہ ہے سامنے کرام، یہ سارے پہ انشاءاللہ بات کریں گے ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ رسول اس خزانے کا نقشہ لے کے آتا ہے، پتہ لے کے آتا ہے۔ تو قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور سیدھا اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات تزکیہ ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ باطنی صفائی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، انسان میں اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، اس پہ میں نے یعنی گفتگو کی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی الفاظ آئے ہیں تو ضرور اس کے متعلق مجھے کچھ کہنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، پھر اس کو ایک نفس دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس ضرور ہے وہ نفس، اور وہ نفس ہوتا ہے اس کی یعنی آلودہ نفس ہوتا ہے، اس میں کچھ خرابیاں، خامیاں، بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے شہوات ہیں، غضب ہے، شہوت ہے، غضب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، لالچ ہے، کبر ہے، یہ ساری جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ اس میں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ آلودگیاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے ان میں۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بہت شفیق و مہربان ہے۔ تو اب اس نے یہ کیا ہے کہ انسان کو نبض دے کے اس میں کچھ آلودگیاں ڈال دی ہیں، پھر اس سے کہا ہے کہ تم اے انسان اگر تم اپنی معراج حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے نفس کو ان خرابیوں سے پاک کر لو۔ اب پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نسخہ کیمیا بھجوایا ہے جس میں ہدایات موجود ہیں، پھر ایک عملی نمونہ بھی بھجوایا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر وہ جو گواہ ہے، جو رسول ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کا تزکیہ کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ الفاظ ہے، ان کا تزکیہ۔ تو ایک بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ تزکیہ انسان خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے کرواتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ کہو بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے یہ رسول کو یہ ڈیوٹی دیتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، کہ تمہارا تزکیہ۔ تو جو بھی اپنا تزکیہ نفس چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں رسول کے پاس۔ آج رسول نہیں ہے تو نائبین رسول ان کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ چاروں باتیں جو ہیں یعنی ان میں یہ ہونی چاہیے۔ جو نائبین رسول ہیں، جو تزکیہ کرنے والے ہیں، اس میں یہ چاروں صفات ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تعلیم دیں اور تزکیہ کریں، حکمت و دانائی کی باتیں بتائیں، اور وہ باتیں بتائیں جو یہ نہیں جانتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کے نفس کو آلودہ پیدا کر دیا، اور اس میں چند خامیاں ایسی رکھ دیں کہ جو یہ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے ان خامیوں سے۔ یہ خامیاں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو یہ پاک نہیں ہو سکتی، یا یہ تزکیہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ نفس پاک ہو سکتا ہے، لیکن آپ خود نہیں کر سکتے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور آپ کو یہ کروانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اشارہ بھی دے دوں، جسمانی بیماری اگر آپ کو کوئی ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ کا اپینڈکس جو ہے وہ آپ اس کے بیمار ہو گئے، یا آپ کا دل کا بائی پاس ہونا ہے، تو کیا آپ خود اپنا بائی پاس کر سکتے ہیں؟ عام بیماریوں کے لیے بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اس کے علاج کے لیے، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ آپ کو پرہیز بتاتا ہے۔ نبی نہ صرف یہ
کہ وہ آپ کو ہدایات دیتا ہے، عملی طریقہ بھی بتاتا ہے، بلکہ اس کی جو فیض یعنی نظر کرم ہے وہ بھی کام کرتی ہے۔ وہ پھر ایک طویل مضمون ہے، لیکن ابھی میں ٹائم کم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ خود نہیں کر سکتے، آپ کو کروانا پڑے گا کسی اللہ کے رسول سے اور رسول کے نائب سے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول کے نائب، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی نشست میں، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے نائب نبی کو تلاش کرنا ہے، سچے شخص کو تلاش کرنا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں صاحب فلا تخشوہم واخشونی میں نے مضمون آپ کو کہا تھا۔ بہرحال وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، یعنی اس میں حکمت، اس میں بھی حکمت کی باتیں بتائے گا۔ کتاب کی تفسیر جو ہے، سب سے بڑے مفسر جو ہیں میرے آقا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی ان کے ورثاء ہیں تو وہ مفسر قرآن ہیں، تو قرآن کی تفسیر یعنی قرآن پر آپ کو سمجھائیں گے بھی۔ دیکھیں ایک تو نقشہ ہوتا ہے اور نقشے پہ آپ نے سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف نقشہ بلکہ اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم دیتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، اور یہ ساری ڈیوٹیاں اگر آپ رسول سے یہ فائدہ نہیں لے رہے تو آپ کو رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہم تو آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ ایک اور شعبے میں داخلہ لے لیا ہے، وہ دنیا کا شعبہ ہے۔ اب دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اور یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے، ایک وبا کی طرح امت مسلمہ میں یہ عام بیماری ہے کہ یہ حب دنیا میں مصروف لوگ ہیں، اور یہ دنیا کے چاہنے والے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی ہوں گی اور اس پہ سوچنا ہوگا۔ اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ جو سچے لوگ ہیں وہ دراصل اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ بات میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اب خلیفۃ اللہ کے ذمے جو ہے یہ سارے کام ہیں، جو رسول کی ڈیوٹیاں ہیں یہ خلیفۃ اللہ کے ذمے ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں خلیفۃ اللہ جو ہے وہ رسالت کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ رسول تو ہمارے نبی آخر الزمان ہیں، لیکن وہ لوگ نبی کے دین کے خدمتگار ہیں۔ جو یہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں نا، یہ کون ہیں؟ یہ نبی کے دین کے خدمتگار ہیں، بلکہ اللہ کے مددگار ہیں۔ کونوا انصار اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو یہ لوگ جو ہیں اللہ کے مددگار ہیں۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو بہرحال آپ کو یہ نوٹ کرنا ہوگا۔ آج خلاصے کے طور پہ میں آپ کو یہ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ جو نعمت ہے اس کو آپ اگر ضائع کر دیں گے تو آپ کا خود نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، ایک بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے ہوٹل میں کھانا دستیاب ہے، پیسے نہیں ہیں ہوٹل والا، تو وہ کوئی اسے پیسے دے دیتا ہے، وہ پیسے لے کے نالی میں پھینک دیتا ہے، تو اب تو وہ بھوکے کا بھوکا ہی رہے گا۔ یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں لعلکم تہتدون کے لیے دی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی طویل زندگی دی ہے، 60-70 سال جو بھی ہے،
انسان کی طبی عمر یہ ایک طویل زندگی ہے. بکری کی، بلی کی، کتے کی، ان کی تو عمریں تھوڑی ہوتی ہیں. 50 سال کی گائے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن 70 سال کا انسان آپ نے دیکھا ہوگا. میں بھی ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، 64 سال کا ہو گیا ہوں بوڑھا. تو دیکھیں یہ زندگی ایک نعمت ہے. ان نعمتوں کا اگر آپ احساس نہیں کریں گے تو آپ خود نقصان میں رہیں گے. کوئی اور نقصان نہیں ہوگا، نہ اللہ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ کسی اور کا. ہر انسان اپنی قبر میں خود ہی سوئے گا اور خود ہی اسے جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ جو رسول کی صفات ہیں تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح بھجوایا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم پر پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتے ہیں جو علم تمہیں نہیں معلوم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.